اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. راجہ عمران اصغر، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلگنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری گزشتہ جو نظم پیوستر شجر سے امید بہار رکھ کے حوالے سے جو لیکچرز ہوئے ہیں، ان لیکچرز میں آپ نے نظم کے اشعار کو پڑھا. نظم کے اشعار پڑھنے کے بعد ہم نے جو مشقی سوالات ہیں ان میں سے سوال نمبر 1 کی جو تقریباً 7 جز ہیں ان کو پڑھا، ان کا مطالعہ کیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ نہ صرف سمجھ لیا ہوگا بلکہ اپنے پاس اپنی نوٹ بکس پہ تحریر بھی کر لیا ہوگا. آج کا ہمارا لیکچر بھی اسی نظم میں سے جو مشقی سوالات ہیں، میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ایسے مشقی سوالات جو آپ کے پیپر میں MCQs کی شکل میں یعنی کثیر الانتخابی سوالات آتے ہیں، تو یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. 1 نمبر کا 1 سوال ہوتا ہے، تو جب تک آپ اس کا مکمل ادراک حاصل نہیں کریں گے اور ساتھ ساتھ ہر چیپٹر کے، ہر نظم کے، ہر غزل کے جو ہے وہ آخر پہ جب یہ چیزیں دی ہوتی ہیں تو اگر آپ ساتھ ساتھ کام کریں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا. آپ فوراً سمجھ بھی جائیں گے اور آپ اس کو مکمل طور پہ حل کر سکیں گے. تو سوال نمبر 5 جو تھا، سوال نمبر 5 میں مندرجہ ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں. یہ جو پورا سوال اگر ہم پڑھیں، لیکن چونکہ بورڈ کا جو پیپر ہے اس میں الفاظ جملے استعمال نہیں آتے تو معنی ضرور پوچھے جاتے ہیں، اور کثیر الانتخابی جو سوالات ہیں ان میں 1 نمبر کا یا 2 نمبر کے ایسے سوال بھی آ جاتے ہیں. اور یہ الفاظ معنی بھی وہ ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. دوران نظم اشعار کی تشریح کرتے ہوئے میں نے آپ کو پہلے تمام اشعار کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کا مطلب سمجھایا، ان کا جو ہے وہ جو تھیم تھا ان الفاظ کا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن ایک دفعہ پھر ترتیب سے یہ آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا. یہ سوال نمبر 5 جو الفاظ معنی ہیں آج کی کلاس میں ہم یہ کریں گے. اس کے بعد سوال نمبر 6 واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، تو اپنی بکس اپنے پاس رکھیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، تحریر کر لیں. اچھا، سب سے پہلا جو لفظ جس کا معنی ہم نے پہلے بھی ڈیفینیٹلی پڑھا ہے اسے، تو ابھی ایک دفعہ پھر ریکال کر لیں گے آپ کو فوراً یاد آ جائے گا اور اس کو آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ تحریر کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلا لفظ ہے فصل خزاں. فصل خزاں. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی، بتایا تھا کہ فصل کہتے ہیں دور کو، وقت کو، خزاں پت جھڑ کا موسم. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اس کا مطلب آپ لکھ سکتے ہیں پت جھڑ کا موسم. پت جھڑ کا موسم. اچھا، دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے سحاب بہار. سحاب بہار. سحاب بہار کا مطلب ہوتا ہے بہار کے بادل. بہار کے بادل. سحاب بہار کا مطلب ہے بہار کے بادل. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد لفظ ہے عہد خزاں. تیسرا لفظ ہے عہد خزاں.
عہد کہتے ہیں وقت کو، ایج کو، عمر کو، ٹھیک ہے جی۔ تو عہد خزاں کا مطلب ہوگا خزاں کا دور یا پت جھڑ کا، یا جس طرح اقبال نے مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بتایا ہے، تو یہاں پہ خزاں کا جو مسلمانوں پہ زوال تھا، جو مسلمانوں پہ پستی طاری تھی، اس کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لفظی مطلب یہاں پہ لکھیں گے خزاں کا دور، خزاں کا، یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں زوال کا دور۔ چوتھا لفظ ہے جی یہاں پہ برگ و بار۔ برگ و بار کا مطلب ہوتا ہے جی پتے اور پھل، برگ و بار۔ برگ و بار کا مطلب ہے پتے اور پھل، برگ و بار، پتے اور پھل۔ اس کے بعد جی لفظ نغمہ زن، پانچواں لفظ ہے نغمہ زن، ٹھیک ہے جی۔ پرندوں کے بارے میں اقبال نے بات کی تھی، طیور کے بارے میں، جس میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا تھا کہ وہ جو اہل حق تھے، وہ جو حق کی گفتگو کرنے والے تھے، وہ جو حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا حوصلہ رکھتے تھے، یہ جو لفظ استعمال کیا اقبال نے، دراصل اس کا مطلب کہ وہ جو باطل کو باطل کہتے تھے اور حق بات کی تائید کیا کرتے تھے اور باطل کی تردید ان کا شیوا تھا، تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ نغمہ زن، گیت گانے والے۔ گیت گانے والے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6 ہے جی خلوت اوراق۔ خلوت اوراق کا مطلب ہوتا ہے پتوں کی تنہائی، خلوت اوراق، تنہائی۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، خلوت اوراق، پتوں کی تنہائی۔ اس کے بعد ہے جی شجر سایہ دار۔ شجر سایہ دار کا مطلب ہوتا ہے جی سایہ دار درخت، شجر درخت کو کہا جاتا ہے۔ شجر سایہ دار، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سایہ دار درخت، سایہ دار درخت، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نمبر 8 پہ ہے جی جو لفظ، وہ ہے شاخ بریدہ۔ شاخ بریدہ کا مطلب ہے کٹی ہوئی شاخ، شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ، جو درخت سے، جو ٹہنی سے یا جو تنے سے الگ ہو جاتی ہے شاخ، اس کو شاخ بریدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی قاعدہ روزگار۔ نمبر 9 ہے جی قاعدہ روزگار۔ نظم کے حوالے سے جب میں پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاعدہ روزگار کا مطلب، قاعدہ کا مطلب اصول، قانون، دستور، طریقہ، روزگار زمانہ، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ہم ان الفاظ کو ملا کے لکھیں گے یعنی قاعدہ روزگار، تو کیا ہوگا؟ قانون زمانہ، قانون زمانہ، یعنی زمانے کا قانون، زمانے کا قانون۔ امید بہار، بہار کی امید۔ 10 نمبر ہے جی امید
بہار. امید کا مطلب امید رکھنا، کسی چیز کی آس رکھنا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ بہار کی امید، امید بہار، بہار کی امید. یہ 10 الفاظ جن کے معنی میں نے آپ کو بتائے، آپ انہیں اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا. اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 پہ. سوال نمبر 5 ہمارا اختتام پذیر ہوا، یعنی الفاظ معنی والا. سوال نمبر 6 ہے جی، واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. یہ واحد کہتے ہیں ایک چیز کو. واحد کیا کہتے ہیں جی؟ ایک چیز کو. ٹھیک ہے. جس طرح مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک مسجد ہے، تو مسجد کیا ہے؟ مسجد واحد لفظ ہے. اور اگر میں استعمال کروں کہ مساجد ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جمع میں آ جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ استنبول کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، استنبول کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ بہت زیادہ تعداد میں مساجد ہیں. تو اسی طرح اگر ایک چیز کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں ایک، تو جب بہت ساری چیزوں کے لیے وہ لفظ استعمال ہوگا، جب ایک سے ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو پھر وہ واحد نہیں رہے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ الفاظ جو آپ کے اس نظم میں شامل ہوئے اور آپ کے مشقی سوالات میں بھی شامل ہیں کہ ان الفاظ کی واحد کی جمع بنائی جائے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کثیر الانتخابی سوالات میں یہ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں یہاں پہ لکھتا ہوں واحد الفاظ اور پھر جمع الفاظ، واحد اور جمع. ٹھیک ہے جی. اچھا، پہلا لفظ ہے شجر. شجر، اشجار. شجر، اشجار. ٹھیک ہے جی. شجر ایک درخت کو کہا جاتا ہے، اور جب بہت سارے درخت ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا اشجار. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ہے جی نغمہ. نغمات یا نغمے. نغمہ کا کیا ہوگا؟ نغمات. نغمہ، نغمات. تیسرا لفظ ہے جی سبق. سبق واحد ہے، اس کا جو جمع ہوگا وہ ہے اسباق. سبق، اسباق. اچھا، اس کے بعد ہے جی رابطہ، روابط. رابطہ، روابط. رابطہ، روابط. ٹھیک ہے جی. اچھا، فرد، افراد. فرد ایک بندے کو کہا جاتا ہے. جب ایک انڈیویجول کو آپ مخاطب ہوں گے تو وہ فرد ہوگا، لیکن جب آپ بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ افراد. ٹھیک ہے جی. فرد کا کیا ہے جی؟ افراد. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 6 پہ جو لفظ ہے وہ ہے ملت. ملت کا ہوتا ہے ملل. نمبر 7 پہ ہے جی ورق. ورق کی جمع ہے اوراق. ورق، اوراق. ورق، اوراق. اس کے بعد ہے جی طیور، طائر. طیور کہتے ہیں ایک کو. ٹھیک ہے جی. یا طائر کی جو جمع ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے طیور. طائر ایک پرندہ، طیور بہت سارے پرندے. ٹھیک ہے جی. طائر، طیور. نمبر 9 پہ قوم،
اقوام، قوم اقوام، ٹھیک ہے جی. یہ تھے آپ کے وہ الفاظ جن کو آپ نے واحد سے جمع بنایا. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. شجر، اشجار، نغمہ، نغمات، سبق، اسباق، رابطہ، روابط، فرد، افراد، ملت، ملل، ورق، اوراق، طائر، طیور، قوم، اقوام. ٹھیک ہے جی. آج کی جو ہماری کلاس تھی اس کا اختتام یہیں پہ ہم کریں گے. آج کی کلاس میں آپ نے سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 کے بارے میں جانا. مجھے امید ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سے ایک دفعہ پھر یہ بات کہی جاتی ہے، یا میں بار بار پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ جو پڑھایا جائے، جو بتایا جائے، ان کو اپنی نوٹ بکس پہ، اپنی کاپیوں پہ تحریر کر لیا کریں تاکہ آپ کے پاس نوٹس بنے. کل جب پیپر کے دن یا ٹیسٹ یہاں پہ ہوں گے 15 تاریخ سے، جب اسکول کالجز جو ہے وہ اوپن ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے جی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.